وسیم رضوی ایک مینٹلی ریٹائرڈ شخص کا نام ہے. یہ بے وقوف پبلک میں آ کے تبرہ کر دیا خلفائے ثلاثہ کے تعلق سے. ورنہ مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان کی مجلسیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک یہ خلفائے ثلاثہ پر تبرہ نہیں کر لیتے. ان کی محفلوں میں اس وقت تک بات ختم نہیں ہوتی جب تک یہ سرکار ابو بکر صدیق، سرکار عثمان غنی، سرکار حضرت عمر فاروق پر جب تک یہ بد کلامی نہیں کر لیتے، نہ ان کی محرم کی مجلس ختم ہوتی ہے، نہ ان کی رجب کی مجلس ختم ہوتی ہے، نہ ان کی رمضان کی مجلس ختم ہوتی ہے، نہ ان کی ربیع الاول کی مجلس ختم ہوتی ہے. یہ تو ایک پاگل ہے جو روڈ پہ ٹھہر کے بول دیا خلفائے ثلاثہ کے خلاف. اس لیے آج پوری دنیا کا مسلمان بھڑک رہا ہے، سب کے دلوں پہ تکلیف گزر رہی ہے، سب کو اذیت ہو رہی ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، ان کا شب و روز کا یہی کام ہے. یہ خلفائے ثلاثہ کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، ازواج مطہرات پر تہمتیں باندھتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. صحابہ پر، خلفائے ثلاثہ پر اس نے تہمت لگائی. شرم آنی چاہیے ہمارے ان لوگوں کو جو ان کو اپنا دوست بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمارے اپنے مشائخین کو، یا پھر ہمارے اپنے اللہ رسول کا، مولا علی کا ذکر کرنے والوں کو، جو گستاخان رسول کو، گستاخان صحابہ کو، گستاخان خلفائے ثلاثہ کو، گستاخان ام المومنین کو اپنا دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھو، اہل سنت والجماعت ادب کا نام ہے، احترام کا نام ہے، محبت کا نام ہے، تعظیم کا نام ہے، تکریم کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے. اور یہاں پر گستاخی اور گستاخی سے دوستی کرنے کی کوئی گنجائش بولیے نہیں ہے. کسی گستاخ سے ہمارا دوستانہ تعلق نہیں ہو سکتا، کسی گستاخ کے ساتھ ہمارے اپنے تعلقات نہیں ہو سکتے. کسی بے ادب کے ساتھ چاہے وہ کتنا ہی یا علی یا علی یا علی کرتا پھرے، کتنا ہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرتا پھرے، کتنا ہی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتا پھرے، اگر وہ کسی ایک ہستی، ایک ذات کی بھی بے ادبی کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، اس گستاخ کے ساتھ ہمارا تعلق، زور سے بولیے، نہیں ہو سکتا. چاہے وہ گستاخ ائمہ اربعہ کا گستاخ ہو، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا گستاخ ہو، چاہے وہ گستاخ صحابہ اکرام کا گستاخ ہو یا افضلیت ابو بکر کا گستاخ ہو، چاہے وہ گستاخ حضرت ائمہ اہل بیت کا گستاخ ہو یا سرکار امام حسن کا گستاخ ہو، چاہے وہ گستاخ انبیاء کا گستاخ ہو یا رسول اللہ کا گستاخ ہو، خدائے رب ذوالجلال کی قسم کسی گستاخ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے کتنا بڑا الزام ہے، نعوذ باللہ. وسیم رضوی کے صرف ایک رخ کو احتجاج کا سبب بنا رہے ہیں، مگر میں دو رخ کو احتجاج کا سبب بنانا چاہتا ہوں. اس بدبخت نے صرف قرآن کے خلاف بات نہیں کی، اس نے خلفائے ثلاثہ کے خلاف بھی بات کی. خلفائے ثلاثہ کی گستاخی بھی ہمارے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سارے خلفائے راشدین یا خلفائے ثلاثہ کے گستاخوں، بے ادبوں سے، جن میں سے ایک کیڑا اپنی اصلیت کو ظاہر کیا سپریم کورٹ میں عرضی ڈال کر، پیارے بزرگ اور دوستو، اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور سیدنا کامل الحیاء والایمان جامع القرآن سرکار عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر نعوذ باللہ قرآن میں تحریفات کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ 26 آیتوں کا اضافہ کر دیا، تو میں یہ سینہ کوبی کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان تینوں کے بعد چوتھے خلیفہ کون بنے؟
حضرت علی بنے. پھر اس کے بعد 6 مہینے تک خلافت راشدہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ سرکار امام حسن کے ہاتھ میں تھی. اب ذرا غور کرو، یہ جو تہمت خلفائے ثلاثہ پر، شیخین کریمین پر لگائی جا رہی ہے، یہ صرف خلفائے ثلاثہ پر نہیں ہے. اگر انہوں نے تحریفات کی تھی تو پھر حضرت علی خاموش کہیں کو بیٹھے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. سوال پیدا ہوگا، گستاخی جب دوسروں کی ہوگی تو پلٹ کر اپنوں پر بھی لگے گی. حضرت علی نے خاموشی اختیار کیوں کی؟ حضرت امام حسن نے خاموشی اختیار کیوں کی؟ سرکار امام حسین نے خاموشی اختیار کیوں کی؟ اعلان جنگ کیوں نہیں کیا؟ اگر نعوذ باللہ 26 آیتوں کا اضافہ ہوا تو پھر 12 امام اہل بیت خاموش کہیں کو رہے؟ نعوذ باللہ. سوال پیدا ہوگا. اگر بزرگوں کی گستاخی ہوگی تو پھر دیگر بزرگوں پر بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائے گی. 12 ائمہ اہل بیت اس مسئلے پر پھر کیوں خاموش رہے؟ پھر 1400 سال سے جتنے تمہارے علماء آئے پھر وہ سارے کے سارے خاموش کیوں رہے؟ تمہاری صفوں میں اب تک وسیم رضوی جیسے پاگل کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ کیوں آواز نہیں اٹھائے؟ اور پھر آواز اب وہ اٹھا رہا ہے جس کو طہارت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے. اور حیدرآبادی زبان میں کہہ دوں تو جس کو حق کے دھونا نہیں آتا انہیں قرآن کے اوپر اٹھا رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے. ایسا بدبختہ قرآن پر اعتراض کر رہا ہے جس کو لفظ قرآن کا معنی نہیں معلوم. ایسا بدبخت قرآن کی آیت پر انگلی اٹھا رہا ہے جس کو آیت کا معنی نہیں معلوم ہے. اور اس ظالم سے اگر پوچھ لو، اللہ کے گھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، 26 آیتوں میں سے وہ خود بھی ایک آیت بھی زبان سے پڑھ کے نہیں سنا سکتا. اتنا بڑا جاہل ہے. ایسا جاہل قرآن پر اعتراض کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے نازل کر دیا قرآن مجید کو. اس سے پہلے اور بھی کلام دنیا میں آئے. توریت اللہ کا کلام تھا، دنیا میں آیا. زبور اللہ کا کلام تھا، پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے پاس آیا. انجیل اللہ کا کلام تھا، بندوں کو نصیب ہوا. لیکن دیگر کلاموں میں اور قرآن مجید میں فرق یہ ہے کہ دیگر کلام بدل دیے گئے، تحریفات کیے گئے، دیگر کلام کے اندر تبدیلیاں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جس شان سے کلام کو نازل کیا، نبی نے اسی شان سے ان کی امتوں کو دیا. لیکن امتوں نے اپنی شرارتوں، اپنی ضلالتوں، اپنی بدماشیوں سے بعد میں کلام الہی توریت میں تحریف کیا، انجیل میں تحریف کیا، زبور میں تبدیلی کی، اپنے من گھڑت باتوں کو اللہ کے کلام میں داخل کیا. لیکن اب رب چاہتا تھا کہ قرآن مجید آج کل ختم ہونے والا کتاب نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت بن کر آ رہا ہے، ہدی للناس بن کر آ رہا ہے، رحمت للمومنین بن کر آ رہا ہے. تو اب اللہ نے چاہا ایمان والوں کے لیے جو کلام رحمت ہے، لوگوں کے لیے جو کلام ہدایت ہے، اس میں قیامت تک کسی قسم کی کوئی تحریف نہ ہو. تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کسی صحابی کو نہیں دی. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کسی ولی کو نہیں دی، کسی مفتی کو نہیں دی، کسی عالم کو نہیں دی، کسی مولوی کو نہیں دی. اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ کلام ہم نے نازل کیا ہے، صبح قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. توریت بدلا گیا، قرآن نہیں بدلا جائے گا. وسیم رضوی تو پاگل ہو گیا. تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر 26 آیتوں کا اضافہ ہوا. ارے بدبختے، تو نے حضرت ابو بکر پر الزام نہیں لگایا، تو نے حضرت عمر پر الزام نہیں لگایا، تو نے حضرت عثمان پر الزام نہیں، قرآن کا وعدہ کرنے والے رب پر الزام لگایا ہے. قرآن کی حفاظت کرنے والے اللہ پر تو نے الزام لگایا ہے. رب کہہ رہا ہے حکومتیں آئیں گی، ظالم آئیں گے، قانون بدلیں گے، مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا.
یہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی قرآن نہیں بدل سکتا، یہودی بھی قرآن نہیں بدل سکتا، عیسائی بھی قرآن نہیں بدل سکتا، وقت کا بادشاہ قرآن نہیں بدل سکتا، حاکم قوم قرآن نہیں بدل سکتا، کیونکہ قرآن بدلنا بندوں سے اختلاف نہیں، اللہ سے جھگڑا کرنا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن میں 26 آیتیں تو دور کی بات ہے، 26 حرکات کو نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ کوئی 6 حرف کا 6 حرکات کا نہ کوئی اس کے اندر کمی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی اس کی حفاظت کوئی اور نہیں، اس قرآن کو نازل کرنے والا رب ذوالجلال خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن، یہ آیات، یہ تذکرہ، یہ شان والا کتاب، یہ عظمت والی گفتگو، یہ رفعت والا کلام، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا، نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، حافظون، اور کرتے رہیں گے ہم۔ اللہ کہہ رہا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، ان کے دلوں میں اصل خلفائے ثلاثہ کی بغاوت ہے۔ وسیم رضوی ایک مینٹلی ریٹائرڈ شخص کا نام ہے، یہ بے وقوف پبلک میں آ کے تبرہ کر دیا خلفائے ثلاثہ کے تعلق سے، ورنہ مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان کی مجلسیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک یہ خلفائے ثلاثہ پر تبرہ نہیں کر لیتے۔ ان کی محفلوں میں اس وقت تک بات ختم نہیں ہوتی جب تک یہ سرکار ابو بکر صدیق، سرکار عثمان غنی، سرکار حضرت عمر فاروق پر جب تک یہ بد کلامی نہیں کر لیتے، نہ ان کی محرم کی مجلس ختم ہوتی ہے، نہ ان کی رجب کی مجلس ختم ہوتی ہے، نہ ان کی رمضان کی مجلس ختم ہوتی ہے، نہ ان کی ربیع الاول کی مجلس ختم ہوتی ہے۔ یہ تو ایک پاگل ہے جو روڈ پہ ٹھہر کے بول دیا خلفائے ثلاثہ کے خلاف، اس لیے آج پوری دنیا کا مسلمان بھڑک رہا ہے، سب کے دلوں پہ تکلیف گزر رہی ہے، سب کو اذیت ہو رہی ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، ان کا شب و روز کا یہی کام ہے۔ یہ خلفائے ثلاثہ کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، ازواج مطہرات پر تہمتیں باندھتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ صحابہ پر، خلفائے ثلاثہ پر اس نے تہمت لگائی۔ شرم آنی چاہیے ہمارے ان لوگوں کو جو ان کو اپنا دوست بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، شرم آنی چاہیے ہمارے اپنے مشائخین کو، یا پھر ہمارے اپنے اللہ رسول کا، مولا علی کا ذکر کرنے والوں کو، جو گستاخان رسول کو، گستاخان صحابہ کو، گستاخان خلفائے ثلاثہ کو، گستاخان ام المومنین کو اپنا دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، اہل سنت والجماعت ادب کا نام ہے، احترام کا نام ہے، محبت کا نام ہے، تعظیم کا نام ہے، تکریم کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، اور یہاں پر گستاخی اور گستاخی سے دوستی کرنے کی کوئی گنجائش بولیے نہیں ہے۔ کسی گستاخ سے ہمارا دوستانہ تعلق نہیں ہو سکتا، کسی گستاخ کے ساتھ ہمارے اپنے تعلقات نہیں ہو سکتے، کسی بے ادب کے ساتھ چاہے وہ کتنا ہی یا علی یا علی یا علی کرتا پھرے، کتنا ہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرتا پھرے، کتنا ہی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتا پھرے، اگر وہ کسی ایک ہستی، ایک ذات کی بھی بے ادبی کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، اس گستاخ کے ساتھ ہمارا تعلق، زور سے بولیے، نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ گستاخ ائمہ اربعہ کا گستاخ ہو، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا گستاخ ہو، چاہے وہ گستاخ صحابہ اکرام کا گستاخ ہو یا افضلیت ابو بکر کا گستاخ ہو، چاہے وہ گستاخ
حضرت ائمہ اہل بیت کا گستاخ ہو یا سرکار امام حسن کا گستاخ ہو، چاہے وہ گستاخ انبیاء کا گستاخ ہو یا رسول اللہ کا گستاخ ہو، خدائے رب ذوالجلال کی قسم کسی گستاخ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا مسئلہ سنو، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کا، ان کی 1400 سال سے پلاننگ ہے قرآن کے اندر تحریف کرنے کی، 1400 سال سے۔ آج انہیں ہائی کورٹ میں عرضی ڈالا، سپریم کورٹ میں عرضی ڈالا، تو آپ مت یہ سمجھیے کہ یہ پہلی مرتبہ، انہیں تو ہمت کر کے ڈال دیا، ورنہ ان کا یہ 1400 سال سے پلان ہے قرآن کے اندر تحریفات کی جائے۔ بیچ میں بعض افواہیں یوں بھی اٹھی تھی کہ قرآن کے 40 پارے ہیں جس میں سے 10 پارے فلاں فلاں کی عصمت پر تھے، اس کو مٹا دیا گیا، ہم وہ پارے بھی داخل کریں گے، نعوذ باللہ۔ 1400 سال سے ان کا اعتراض ہے، شروع سے ان کا ذہن بنا ہوا ہے قرآن کے خلاف میں، اور اس بدبخت نے ہمت کر کے خلفائے ثلاثہ پر ایک اپنا نعوذ باللہ ظالمانہ تیر چلا دیا۔ مگر یاد رکھ، اللہ رب العزت کے یہ کلام کو تو کیا پوری کائنات کے تیرے مولوی مل کر بھی اگر اعتراض کر لے، قرآن کے ایک زیر و زبر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ایک سر پھرا بادشاہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے اس زمین پر پیدا ہوا تھا، پاگل تھا، مینٹلی ریٹائرڈ تھا، اس کو کسی سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جہاں بیٹھتا تھا وہاں سپریم کورٹ بن جاتا تھا، بادشاہ وقت تھا۔ آج سے 700 سال پہلے ایک نئی ترکیب چلایا تھا قرآن بدلنے کے لیے، قرآن بدلنے کے لیے ترکیب بنایا تھا۔ کیا ترکیب تھی؟ کہنے لگا کہ مسلمانوں، تمہارے پاس جو ہڈیوں پر، پتوں پر، چمڑوں پر جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ ہمیں دے دو، بدلے میں ہم تمہیں سونے پر چھپا ہوا قرآن دیں گے۔ قرآن کو سونے پہ لکھوایا، سونے پہ۔ مسلمان بھی بڑے خوش ہو گئے، بولے غیر مسلم بادشاہ ہے مگر قرآن سے دیکھو کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے، اللہ کا کلام سونے پر لکھایا، سونے کی اوراق پر، اور ہم کو دے رہا ہے۔ تو مسلمان اپنے گھروں کا ہڈیوں والا قرآن، چمڑوں والا قرآن، پتوں پر جو لکھا ہوا تھا وہ قرآن لے جا کر اس بادشاہ کو دے دیے، اور اس کے پاس سے سونے پر لکھا ہوا چھپا ہوا قرآن اپنے گھروں کو لے آئے۔ ٹوٹ پڑی پوری قوم سونے والے قرآن کو لینے کے لیے۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ قرآن کے اندر جہاں یعلمون تھا وہاں تعلمون کر دیا تھا، جہاں مفلحون تھا وہاں مظلمون کر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ جہاں اولئک علی ھدی من ربہم تھا وہاں اولئک علی ھدی للناس کر دیا تھا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قرآن کو بدل دیا تھا پورا مکمل، تحریفات کر دیا تھا قرآن کے اندر۔ بیچارے بھولے بھالے مسلمان لے گئے، چمڑوں کا قرآن دیے، بڑی عزت و شان کے ساتھ چومتے ہوئے سینے کو لگا کر سر پہ رکھ کر قرآن جو سونے پر چھپا ہوا تھا وہ لے کر آئے۔ مگر وہ بھولے بھالے مسلمان سمجھ نہ سکے اس کے اندر تحریف ہے، تبدیلیاں ہو گئی، الفاظ بدل دیے گئے، معنی غلط ہو گئے، اللہ کے کلام کے ساتھ ظلم ہوا، وہ سمجھ نہ سکے۔ تو پھر ہوا کیا؟ جب ان کے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیا گیا، مدرسوں سے بچے آئے، کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تھا، کسی کا بن رہا تھا، کوئی 4 پاروں کا حافظ، کوئی 10 پارے کا حافظ، کوئی 25 پارے کا حافظ۔ جب ان کے حافظ قرآن بچے ہاتھوں میں قرآن لیے، سونے کے اوراق پلٹا کر قرآن پڑھنے لگے، اولئک علی ھدی من ربہم کے بجائے اولئک علی ھدی للناس، اولئک علی ھدی من الناس۔ عجیب و غریب الفاظ لکھے ہوئے، قرآن کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے۔ جا کر باپ سے کہا، بابا جان اس کے اندر تو تبدیلی ہو گئی، قرآن بدل گیا۔ بچے نے کہا، باپ نے کہا، بیٹے تم چھوٹے بچے ہو، شاید تمہارے پڑھنے میں کچھ مسٹیک ہو رہی ہے، چلو تمہارے استاد سے پوچھتے ہیں۔ علماء کے دربار میں رجوع ہوئے، علماء اکرام کے سامنے وہ سونے پر چھپا ہوا قرآن رکھا گیا جو بادشاہ کی طرف سے دیا تھا۔ جب آپ نے اس قرآن کو دیکھا علماء نے تو کہا، خبردار مسلمانوں، قرآن واپس کر دو،
یہ قرآن تحریف کر دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا۔ وہ بادشاہ جس نے اربوں 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 روپیے لگا دیے تھے وہ پریشان ہو گیا، کہا کہ تم نے پہچانا کیسے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کی حفاظت کے لیے صرف اوراق کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، ہم نے صرف چمڑوں پر بھی نہیں لکھایا، ہم نے صرف ہڈیوں پہ قرآن کو نہیں سجایا، ارے اس کی حفاظت کے لیے ہم نے مومنوں کے گھر میں حافظ قرآن کو پیدا کر دیا۔ جن کو پوری قرآن پر اعتراض تھا وہ قرآن نہیں بدل سکے، جس کو 26 آیتوں پر اعتراض ہے وہ قرآن کیا بدل سکے گا؟ نعوذ باللہ۔ جو یہودی تھے، بادشاہ تھے، حاکم وقت تھے، ارے ظالم کان کھول کے سن، وہ قرآن نہیں بدل سکے۔ تو چمچہ ہے، چمچہ تو دلال ہے، دلال، تو کیا قرآن کو تبدیل کر سکے گا؟ تیرا تو نہ ایمان ہے، نہ تو تیری انسانیت ہے، نہ تو انسانوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، تو کیا قرآن کو تبدیلی کرنے کی بات کرے گا؟ کسی کی ماں نے آج تک 1400 سال سے ایسا بیٹا نہیں جنا جو قرآن کی عظمت پر یا قرآن کو تبدیل کرنے پر نعوذ باللہ اپنا قلم اٹھا سکے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کا کلام